حضرت امام مہدی کے بارے میں لوگ ہم سے بات پوچھتے ہیں کہ امام مہدی کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے کہ وہ آخر زمانے میں آئیں گے؟ تو یہ لفظ تو قرآن کریم میں نہیں ہے۔ تو کچھ منکرین حدیث کی یہ چال ہے، وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں جب قرآن میں ہے نہیں تو تسی مندے کیوں ہو؟ تو انہیں سمجھانے کے لیے بڑی آسان ترتیب ذہن میں رکھنا، انہیں کہو جو نماز آپ شروع کرتے ہو پہلے کیا پڑھتے ہو؟ سبحانک اللہم۔ قرآن پاک میں ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، ہے؟ تو پھر کیوں پڑھتے ہو؟ اچھا آگے چلتے ہیں۔ آپ جو نماز میں آمین کہتے ہیں، یہ آمین کا لفظ قرآن کریم کے آیات میں موجود ہے؟ آمین کیوں کہتے ہو پھر؟ یہ تو موجود نہیں ہے۔ اچھا یہ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم کی تسبیحات دو سجدوں کے درمیان نوافل میں رب اغفر لی ورحمنی، یہ قرآن کریم میں ہے؟ تو پھر چھوڑ دیں۔ اچھا ایک بات اور، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پوری التحیات میں یاد ہے، ہمارے بچے پڑھتے ہیں، ہمارے بچوں کو نماز میں حفظ ہے، ہمارے بڑے پڑھتے ہیں۔ تو کیا یہ التحیات قرآن کے کسی پارے میں ہے؟ کسی حافظ سے پوچھ لیں، یہ التحیات پورے قرآن میں نہیں ہے، تو پھر التحیات چھوڑ دو۔ اچھا تھوڑا آگے چلیں، اللہم صلی علی محمد، ابھی ہم نے درود پاک پڑھا ہے، اللہم بارک، یہ ابھی ہم نے درود پاک پڑھا ہے، درود ابراہیمی قرآن کریم میں ہے؟ درود پڑھنے کا حکم ہے، درود کے لفظ ہیں؟ جی نہیں ہے، تو پھر درود چھوڑ دیں۔ تو یہ عجیب دنیا بن چکی ہے جو ہمیں کہتی ہے امام مہدی کا نام قرآن میں نہیں ہے لہذا چھوڑ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں نماز کی اکثر الفاظ نہیں ہے تو پھر نماز بھی چھوڑ دیں۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں بھائی نماز میں نہیں ہے، حضور پاک نے پڑھ کے نماز، قرآن میں نہیں ہے، حضور نے نماز پڑھ کے دکھائی ہے، صحابہ اہل بیت نے دیکھی ہے، اسی لیے امت اس کو مانتی ہے۔ تو وہ چاچے تیرے دماغ کو اپڈیٹ کرنا چاہیے، اسی صحابہ اہل بیت نے پیغمبر سے حضرت امام مہدی کے ظہور کا عقیدہ سمجھایا اور امت کو سمجھایا۔ تو یہ ہمیں آپ لاجک نہ سمجھایا کریں کہ قرآن کریم میں نہیں ہے تو چلو چھاڑ دو، یوں نہیں ہو سکتا۔ اچھا میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، پوری شریعت میں نہ ہو پھر جرم ہے کہ یہ بات پوری شریعت میں نہیں ہے۔ قرآن کریم تو شریعت کا ایک حصہ ہے، قرآن کریم شریعت کا ایک حصہ ہے، شریعت کے حصے میں پیغمبر کی احادیث کہاں جائیں گی بھائی؟ صحابہ کا اجماع و اتفاق کہاں جائے گا؟ پیغمبر کے صحابہ کے فتاوی کہاں جائیں گے؟ اہل بیت کے طرز عمل کہاں جائے گا؟ اور یہ پوری ترتیب جو امت کے ماہرین صحابہ کرام کے شاگرد پیدا ہوئے اور انہوں نے دنیا کو دین لکھ کے صحابہ سے سمجھ کے دیا ہے، جیسے صحابہ کے شاگردوں میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام ہے، ان جیسے بندوں کی تحریرات کو آپ کہاں لے جاؤ گے؟ تو بھائی صرف قرآن کی بات آپ نہ کریں، قرآن کریم ہمارے ایمان کا حصہ، محور، مرکز، بنیاد، لیکن قرآن کریم نے جو باتیں بتائی ہیں حضور کی احادیث اور صحابہ نے اس کی تشریح سنائی ہے۔ تو ہمیں یہ جملہ نہ کہنا۔ اچھا اس پر ایک بات مزید، حضور علیہ السلام کے دور میں ایسا واقعہ ہوا کہ اللہ کے رسول کے ذہن میں ایک بات آئی اور حضور پاک نے وہ ارشاد فرما دی۔ وہ یہ تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ میرے احادیث کا انکار کرنا شروع کر دیں گے، وہ کہیں گے ہم احادیث نہیں مانتے، ہم قرآن مانتے ہیں۔ فرمایا ایسا طبقہ آئے گا۔ حضور علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا میرے صحابہ، یہ سنن ابن ماجہ میں حدیث پاک موجود ہے، فرمایا لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ یأتیہ الامر مما امرت بہ او نہیت عنہ فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا۔ کہ لوگوں ایک وقت آئے گا رجا پجا ہوا آدمی، برگر فیملی سے ریلیٹڈ، کھانے پینے کی جسے کمی نہیں ہوگی اور وہ یوں ٹیک لگا کر بیٹھنے کا عادی ہوگا، اس کے سامنے میرے احکام حدیث پاک کی شکل میں پیش ہوں گے،
یا میرے احکام کی منہیات جس جس چیز سے میں نے منع کیا وہ حدیثیں پیش ہوں گی تو وہ آدمی تکبر کرتے ہوئے حدیث کا انکار کرتے ہوئے کہے گا لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا، لے جاؤ حدیثیں، ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا، قرآن میں ہے تو مانتا ہوں، حدیث میں ہے تو نہیں مانتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا منظر ہے۔ تو یہ تو 1400 سال پہلے ہمیں صادق المصدوق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ تو اگر آج کوئی امام مہدی کے ظہور کی عقیدے کا انکار کرے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا انکار کرے، یاجوج و ماجوج کا انکار کرے، دابت الارض کا انکار کرے، سورج کی مغرب سے طلوع اور واپسی کا انکار کرے، اس آدمی کے انکار کی پیشن گوئی 1400 سال پہلے حضور صحابہ کو دے گئے تھے۔ تو یہ حال موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، تو حدیث آپ کے اور میرے لیے ایمان کا حصہ اور محور ہے۔ اچھا، اس پر ایک بات مزید، اگر کوئی کہتا ہے نا میں صرف قرآن مانتا ہوں، تو قرآن کریم میں گدھے کا ذکر تو موجود ہے، لیکن گدھا کھانا حرام ہے یہ آیت قرآن میں نہیں ہے۔ گدھے پہ سواری کے ذکر تو ہے، والخیل والبغال والحمیر لترکبوا وزینہ، لیکن حلال ہے یا حرام ہے قرآن کریم کے لفظوں میں اس کا جواب نہیں ہے، جواب حدیث پاک میں ہے کہ حرام ہے۔ تو جو آدمی حضور کی حدیث کا انکار کرے نا، اسے آپ بڑے اچھے طریقے سے کھانے کی دعوت دیں، اسے کہیں جی کل دوپہر کو میرے ہاں آپ لنچ کر لیں، آ جائیے۔ وہ آپ سے پوچھے کہ آپ کیا کھلائیں گے، آپ کہنا گدھا کھلاؤں گا، ڈنکی روسٹ کھلاؤں گا تمہیں۔ وہ کہے گا یہ عجیب بات ہے، اسے کہا بھائی تو قرآن صرف مانتا ہے، حضور کی حدیث کا انکار کرتا ہے، قرآن میں لفظ دکھا دے گدھا حرام ہے، اسی تینوں بکرا کھوا دینا ہے، ہم نے آپ کو بکرا کھلا دینا ہے، تو لفظ دکھا دے۔ اگر لفظ قرآن میں نہیں ہے کہ گدھا حرام ہے تو پھر تو کیوں گدھے کو حرام مانتا ہے؟ جب کھانے کی باری آئی تو نے گدھے کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا حدیث کی بنیاد پہ، جب باقی عقائد کا ذکر حدیث میں تھا اس وقت تیرے ماتھے پہ 12 کیوں بجتے ہیں؟ تو وہاں بھی حضور کی حدیث کو ٹچ کرو نا۔ میں تو بڑے اچھے طریقے سے منکرین حدیث کو کہتا ہوں، کوئی میرے سے ملاقات ہو نا، یہ جی ڈنکی روسٹ کھاتے ہیں، ملے گا بھئی یار، ملے گا نہیں ملے گا یہ ساڑھا درد ہے سارے، تو چھڑ دے نو، تیرے سامنے ایسی پلیٹ رکھنا تو کھا، ہم تمہیں دیں گے، ملے نہ ملے وہ ہم یہاں سے لائیں گے۔ حضرت گدھا لبڑا کوئی اوکھ ہے؟ کھوتے نو قریب لوگ کہتے ہیں فلاں شہر گدھے ذبح کر کر کے امت کھا رہی ہے، اب میں شہر کا نام لوں تو شہر والے لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، لیکن اندر سے سب سمجھتے ہیں کہ اس شہر کی بات ایسا نہیں ہے۔ تو پھر میں حیران ہوں بھئی پیغمبر کی حدیث کا انکار، اور وہ بھی شریعت کے نام پہ۔ مولانا ظفر علی خان رحمہ اللہ بہت بڑے شاعر ہیں، وزیر آباد ضلع گجرانوالہ میں ان کی قبر موجود ہے، میں نے ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھا ہے، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، کروڑوں اربوں رحمتیں ان کی مرکت پہ نازل فرمائے۔ مولانا ظفر علی خان ایک شاعر انقلاب تھے۔ مرزا قادیانی نے جھوٹ بولے اور کہا میں 50 کتابیں لکھوں گا، چندے دو۔ لوگوں نے چندے دیے، اس نے 5 لکھ دی۔ لوگوں نے کہا 45 اور، انہوں نے کہا 5 اور 50 میں تو 0 کا ہی فرق ہے، پیسے کھا گیا۔ اس طرح جھوٹ بولتا گیا تو مولانا ظفر علی خان نے اپنے اخبار زمین دارہ میں ایک اس کے خلاف شعر لکھا، اور بڑا شعر وائرل ہوا۔ وہ شعر یہ تھا کہ ایک مسلمہ کذاب تھا جس نے حضور پاک کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور آج مرزا قادیانی کے ماننے والے حضور کے جانشین نہیں ہیں، مرزا قادیانی کے ماننے والے مسلمہ کے جانشین ہیں۔ وہ جو جھوٹ بولتا تھا مسلمہ کذاب، اور یہ مسلمہ پنجاب، فرق یہ تھا۔ تو فرمایا کہ مسلمہ کے جانشین گرا کٹوں سے کم نہیں، گانڈ کپ، گرا کٹوں سے کم نہیں، کتر کے جیب لے گئے پیغمبری کے نام سے۔ لوگوں کے پیسے کھا گئے نبوت کے نام پہ۔ ان کا بھی یہی حال ہے، جو امام مہدی کے ظہور کا انکار کر رہے ہیں یا باقی پیشین گوئیوں کا انکار کر رہے ہیں، یہ شریعت کے نام پہ لوگوں پر گرا اور ان کے اوپر جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ ضرب چلا کے ان کی جیب کٹی اور ان کے ایمان کٹی کی سازش کر رہے ہیں۔ تو بھائی ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں چلے گا، بات وہ ہوگی جو دلیل سے ہوگی۔
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.